معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ اعزام، آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ ہمارے اللہ کی پسند کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی پسند کو اور اپنے نبی کی پسند کو اگر ہم اپنی پسند بنا لیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا محبت کرے گا۔ جانتے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات ہیں۔ 4 کلمات ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہیں۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے کلمات ہو گئے؟ 4۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ہمارے نبی کی کیا پسند ہے۔ وہ بھی یہی کلمات ہیں۔ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج کن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے؟ اللہ کی پوری مخلوقات، جتنی مخلوقات ہیں ہر چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے ان 4 کلمات کو ادا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات میں اپنی زبان سے ادا کرتا رہوں، مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ تو ان 2 حدیثوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ 4 کلمات جو ہیں یہ ہمارے اللہ کی بھی پسند ہے اور ہمارے نبی کی بھی پسند ہے۔ اب آئیں اس طرف کہ اس پسند کو ہم اگر اپنی پسند بنا لیں، اللہ کی پسند کو اللہ کے بندے اگر اپنی پسند بنا بیٹھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اگر نبی کے امتی اپنی پسند بنا لیں، تو پھر عرش والا محبت کا جو اظہار کرتا ہے وہ کچھ یوں کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے سڑک کے کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا، اور درخت بھی وہ تھا کہ جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا بعض دفعہ درخت سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتے ہیں پتے اس کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاٹھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کے ساتھ درخت کے جو پتے خشک ہو چکے تھے اس لاٹھی پر، اس ٹہنی پر اپنی لاٹھی کو مارا۔ تو آپ ذرا تصور کریں، سوچیں ذرا کہ جب ایسی ٹہنی جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں، جب اس پر ہلکی سی چوٹ لگائی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی پر اپنی لاٹھی کو مارا تو سارے پتے جو ہیں وہ زمین پہ گر گئے۔ جب سارے پتے گر گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، دیکھا ہے نا پتوں کو گرتے ہوئے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے۔ فرمایا میری امت کا جو بندہ بھی 4 کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہی کلمات جو اللہ کی پسند اور ہمارے نبی کی پسند صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کلمات بیان فرمائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو انسان اپنی زندگی میں ان کلمات کو پڑھنا اپنے معمول بنا لے، صبح و شام ان کو پڑھتا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح اس درخت کے پتے سارے گر گئے ہیں، اس بندے کے وجود سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ گر جائیں گے۔ تو اس پر عمل کریں گے سارے بھائی؟ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے، سکول کالج جاتے ہوئے، آتے ہوئے، سفر میں، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کون سا اس میں ٹائم لگتا ہے؟ سفر بھی جاری رہے گا اور آپ اذکار بھی کرتے رہیں گے، زندگی کے سارے گناہ ان خشک پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔